اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اولاد کے حقوق۔ اسلام میں جہاں والدین کے حقوق بہت عظیم ہیں، وہیں اولاد کے بھی وہ حقوق ہیں جنہیں پورا کرنا لازم اور نظر انداز کرنا ظلم ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد صرف والدین کی ذمہ دار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں والدین اولاد کے مقابلے میں زیادہ جوابدہ ہیں۔ اسلام نے اولاد کے کون کون سے حقوق مقرر کیے؟ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیم دی؟ والدین کی کوتاہیاں کیا نتائج پیدا کرتی ہیں؟ بچوں کی اچھی تربیت کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اور آخر میں اگر والدین یہ حق پورا نہیں کرتے تو قیامت میں اس کا کیا انجام ہوگا؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں بچے کا پہلا حق پیدا ہونے کے بعد اذان دینا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ سب سے پہلا لفظ جو بچہ سنتا ہے وہ اللہ کی توحید ہو، اس سے باطنی حفاظت ہوتی ہے اور شیطان بچے سے دور بھاگ جاتا ہے۔ 7ویں دن بچے کے بال منڈوا کر عقیقہ کیا جائے، لڑکے کے 2 بکرے اور لڑکی کی 1 بکری، یہ بھی اس کا حق ہے۔ پھر نام رکھنا۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر تمہاری اولاد کا حق ہے کہ تم ان کے اچھے نام رکھو۔ اسلام نے والدین کو منع کیا ہے کہ وہ طنزیہ، بے معنی یا غلط عقیدے والے نام نہ رکھیں۔ دوسرا حق حلال رزق۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جسم جو حرام سے پروان چڑھے گا جہنم اس کے زیادہ لائق ہے۔ اولاد کا حق ہے کہ والدین ان کو حرام رزق نہ کھلائیں، کیونکہ حرام کمائی سے ان کی طبیعت میں سختی آتی ہے، تربیت کا اثر قبول نہیں ہوتا، عبادت میں لذت کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، یعنی حلال رزق کما کر گھر والوں پر خرچ کرنا عبادت ہے۔ تیسرا حق محبت، شفقت اور توجہ۔ اسلام نے بچوں پر محبت کو عبادت قرار دیا۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے اتنی محبت کرتے کہ گود میں اٹھاتے، پیار کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کے دور میں بہت سے والدین موبائل میں مصروف رہتے ہیں، غصہ کا شکار رہتے ہیں، بچوں کی بات نہ سننے والے۔ یہ سب اولاد کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ بچہ محبت سے پروان چڑھتا ہے، غصے سے نہیں۔ چوتھا حق تعلیم، دنیاوی و دینی تعلیم۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بچے کا حق ہے کہ اسے ایمان کی بنیادی باتیں سکھائی جائیں، نماز کی عادت ڈالی جائے، قرآن سے جوڑا جائے، حلال و حرام کی پہچان سکھائی جائے، اچھی صحت فراہم کی جائے۔ اسلام نے صرف دین ہی کا نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم کو بھی ضروری قرار دیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تعلیم کا ماحول پاکیزہ ہو، بچے کی قابلیت کے مطابق ہو، اسے ضرورت کے مطابق ہنر سکھایا جائے، اس پر پڑھائی کا ناجائز بوجھ نہ ڈالا جائے۔ پانچواں حق اچھی تربیت۔ تربیت کا مطلب صرف ڈانٹنا نہیں بلکہ عملی مثال بننا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں دیتا۔ اسلامی تربیت میں شامل ہے سچ بولنے کی عادت، صاف دل ہونا، بڑوں کا ادب کرنا، ذمہ داری کا احساس ہونا، انسانوں کے احترام کا جذبہ، غصے پر قابو پانا، دولت کی حرص سے بچاؤ، نفس کو پاک رکھنا۔ اگر والدین جھوٹ بولیں، غیبت کریں، نماز چھوڑیں تو بچے کبھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ اسے کہتے ہیں، وہ وہی کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ چھٹا حق عدل، اولاد میں برابری۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
کیا تو نے اپنی تمام اولاد کو ایسا ہی تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بچے کو زیادہ توجہ، ایک کو زیادہ پیسہ، ایک کو زیادہ محبت اور دوسرے کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ ظلم ہے اور اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں، یعنی بھائی بہن میں حسد کا پیدا ہونا، نفرت، گھر کا انتشار اور اولاد کا والدین سے دل سخت ہو جانا۔ ساتواں حق، حق حفاظت، جسمانی، ذہنی اور اخلاقی۔ اسلام نے والدین کو حکم دیا ہے کہ اولاد کو ہر ایسے ماحول سے بچائیں جو ایمان خراب کرے، کردار متاثر کرے، ان کے اخلاق تباہ کرے، غلط لوگوں سے تعلق جوڑے۔ والدین کی ذمہ داری ہے بچوں میں موبائل کا کنٹرول رکھیں، دوستوں کا دائرہ کا خیال رکھیں، انٹرنیٹ کا استعمال محدود رکھیں، رات کو دیر تک باہر رہنے پر روک تھام، فحش مواد سے حفاظت، یہ سب بچے کا بنیادی حق ہے۔ آٹھواں حق، حق نکاح۔ اسلام نے والدین کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اولاد کی شادی بے جا روکیں۔ اگر مناسب رشتہ مل جائے، لڑکا یا لڑکی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہوں تو والدین کا انکار ظلم ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کا دین و اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس کا نکاح کر دو۔ حق وراثت۔ وراثت اولاد کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا حق ہے، اسے روک لینا حرام ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وارث کو اس کا حق نہ دیا وہ قیامت کے دن سخت پکڑ میں ہوگا۔ وراثت میں بیٹے کا حصہ 2، بیٹی کا حصہ 1، جیسا قرآن نے مقرر کیا ہے۔ اسلام میں بیٹی کا حق مارنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ حق عزت اور اچھا برتاؤ۔ اولاد کا حق صرف کھانا، کپڑا، تعلیم نہیں بلکہ عزت کے ساتھ بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، ان کی بات سننا، ان کی غلطیوں کو پیار سے ٹھیک کرنا۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ گفتگو میں کبھی سختی نہیں کرتے تھے۔ آج گھر تباہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ والدین سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، بچوں سے جیسے چاہے بات کریں۔ اسلام کہتا ہے اولاد اللہ کی امانت ہے، ملکیت نہیں۔ حق دعا۔ والدین کی دعا اولاد کی زندگی بدل دیتی ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی دعا کو رد نہ ہونے والی دعا کہا ہے۔ بچے کا حق ہے کہ والدین اسے بد دعائیں نہ دیں بلکہ اس کی کامیابی، اس کی بھلائی، اس کی ہدایت، اس کی دینداری کے لیے دعائیں کریں۔ اگر والدین ان حقوق کو پورا نہ کریں تو انجام کیا ہوگا؟ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ والدین سے پوچھا جائے گا کیا تم نے بچوں کو ایمان دیا؟ کیا تم نے ان کی تربیت کی؟ کیا تم نے ان پر ظلم کیا؟ کیا تم نے ان کے درمیان عدل کیا؟ کیا تم نے ان کا حق محبت، حق رزق، حق تعلیم ادا کی؟ جو والدین بچوں کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں وہ قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کو بہترین راستہ دکھا دیا ہے۔ اگر ہم یہ حقوق ادا کرتے رہیں تو گھر جنت بن جائے گا، بچے والدین کا سہارا بنیں گے، معاشرہ بہتر ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر اللہ راضی ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔